خود براہ راست یہ چلتے ہیں معاون خصوصی شہباز گل گفتگو کر رہے ہیں. بڑے ڈاکومنٹس اس کے اوپر آج میں بات چیت کروں گا. آپ کو کچھ ڈاکومنٹس بھی دکھائے جائیں گے جو ڈاکومنٹس یہ واضح کریں گے بنیادی طور پر کہ شہباز شریف ہوں یا ان کے بچے ہوں انہوں نے کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا ہے، اور جب ان سے سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کس طریقے سے ان سوالات کو ڈاج کیا، ان سوالات پہ جھوٹ بولے اور کس طریقے سے پوری عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے. آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں بہت ساری سٹوریز، لیکن اب ان ساری سٹوریز کے ڈاکومنٹس رفتہ رفتہ پہنچ رہے ہیں، اور کل ہی آپ کے سامنے میڈیا نے ریویل کیے اور بہت سارے ڈاکومنٹس، اور کچھ ڈاکومنٹس میں بھی آج آپ کو دکھاؤں گا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ احتساب کے معاملے کو چھوڑیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے آگے بڑھیں، ملک کو بات چیت کے ساتھ آگے بڑھائیں. لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں دیتا کہ کیوں جو بی بی سی نے سٹوری کی ان کی کرپشن پر، اس پر انہوں نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا آج تک. بی بی سی کے اوپر یہ کورٹ میں کیس کرتے انہوں نے غلط سٹوری کی تھی. وال سٹریٹ نے اگر ان کی کرپشن کے اوپر سٹوری کی ہے تو یہ اس پر انہوں نے نہ کوئی انہیں ہرجانے کا نوٹس بھیجا نہ جواب دیا. ریمنڈ بیکر نے اپنی کتاب کے اندر ان کی کرپشن کی ہوشربا تفصیلات دی، آج تک ریمنڈ بیکر کو انہوں نے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں دی. آئی سی آئی جے میں پیناما میں جو کچھ ریویل ہوا اس کی ان کو سزائیں ہو چکی آپ کے سامنے ہیں. اس میں بجائے کوئی جواب دینے کے انہوں نے کیلبری فونٹوں کے ساتھ جعلی دستاویزات دی، وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن آج میں آپ کو جواب دوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیوں فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب جیسے کرپٹ آدمی کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے. اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ الحق ہے وہ آخرکار درست ثابت ہوا. 1990 میں شہباز شریف صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنی ٹیکس ریٹرن جو انہوں نے خود اپنی طرف سے فائل کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری مالیت ہے. جو مصدقہ ریکارڈ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. چیلنج کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ ان کو فراہم کر دیا جائے گا، آپ سب کے پاس بھی ریکارڈ ہے. 1990 میں شہباز شریف صاحب، ان کے بیٹوں، ان کی بیگمات کی کل مالیت 21 لاکھ روپے تھی. اب جو پاکستان کے شہری ہیں جن کی مالیت 1990 میں 21 لاکھ روپے تھی، وہ تمام اب غور سے سن لیں کہ ان کے پاس بھی، پھر ان کے چپڑاسیوں کے پاس کیا 4 ارب روپیہ ہے آج. تو جن کی 21 لاکھ ٹوٹل مالیت ان کے اپنے مطابق تھی، 1998 میں اسی خاندان کے مطابق ان کے ٹیکس ریٹرن جو انہوں نے فائل کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ 1,48 لاکھ روپیہ 1998 میں ان کی ٹوٹل مالیت تھی. ٹوٹل ان کی جو ان کے پاس سرمایہ تھا وہ تھا. اور یہ صرف شہباز شریف نہیں، ان کے بیٹے، ان کی بیگمات، پورے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد 2018 میں یہ ایک بندے کے پاس 7 8 ارب کی پراپرٹی آ گئی جو ان کی اپنی کہے ہوئے پیسے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. اور اب جو ڈاکومنٹ سامنے آ رہے ہیں اس میں تو ایک چپڑاسی ان کا جو ہے جس کی 9,000 تنخواہ ہے، ملک مقصود چپڑاسی. اب جب بھی شہباز شریف کا نام یاد آئے، آپ کو شکل آئے ٹیلی ویژن پہ، تو مجھے بالکل، میں نے ساری زندگی یہی چیزیں پڑھائی ہوئی ہیں یونیورسٹیوں میں، تو مجھے بالکل پتا ہے کہ اب جب شہباز شریف کا چہرہ آئے گا تو ان کا نام تو میاں محمد شہباز شریف ہے، لیکن دیکھنے والے کو جو نام یاد آئے گا وہ ملک مقصود چپڑاسی آئے گا. اور جب تک وہ نہیں آئے گا اور جب تک اس کے اوپر ہماری عدالتیں فیصلے نہیں کریں گی اور بار بار ان کو تاریخیں دی جائیں گی، کبھی یہ کرائے کی، اب پچھلی دفعہ لاہور میں یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے تشریف لائے، اس کی سی سی ٹی وی موجود ہے ہر جگہ، اور ساتھ یہ کرائے کی ایمبولینس لے کے آئے پیچھے اور اندر جا کے کہا کہ میں تو ایمبولینس کے اندر لیٹ کے آیا ہوں. آپ کہتے ہیں اس طرح کے بندے کے ساتھ عمران خان ہاتھ میں لائیں، ان سے بات کریں. عمران خان نہیں کرے گا. اس کا عمران خان کو جو بھی نقصان فائدہ ہو، لیکن عمران خان یہ کام نہیں کرے گا. اب آتے ہیں جو
अभी इनके साहबजादे ने काम किए उन पे। ये डॉक्यूमेंट मैं पहला आपको दिखाता हूं। ये डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है? ये डॉक्यूमेंट हुकूमत पाकिस्तान का नहीं है। इन्हें लंदन के इलाज पे, लंदन के डॉक्टरों के ऊपर बहुत भरोसा है। पाकिस्तान, मैं जब नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में मिलने गया था, मेरी 2-3 मुलाकातें हुई थी। उनमें एक मुलाकात में जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स थे, जब बार बार नवाज शरीफ साहब ने उनकी बड़ी तारीफ की बाहर के डॉक्टरों की, तो फिर एक डॉक्टर साहब थे, 2 तो बेचारे शरीफ आदमी थे, नहीं बोले। एक डॉक्टर साहब थे, उनकी सेल्फ एस्टीम जब हर्ट हुई तो उन्होंने बताया कि जब आपने पिछला प्रोसीजर करवाया था और उन्होंने आपकी एक आर्टरी फाड़ दी थी, तो अगर आप पाकिस्तान में कराते तो अल्लाह के हुक्म से वो ना फटती, क्योंकि वहां पे डॉक्टर शायद उसने 500 सर्जरियां की होती हैं टोटल, और यहां के डॉक्टर ने शायद 15,000 सर्जरी की होती है। तो क्योंकि यहां पर सर्जरीज करने की तादाद डॉक्टर्स की ज्यादा, मीन के डॉक्टर ज्यादा बार वही अमल करते हैं, और ये पूरी दुनिया में मुसद्दका असूल है। जैसे पायलट्स हैं, उनके नंबर ऑफ आवर्स गिने जाते हैं, जर्नलिस्ट है, उसकी नंबर ऑफ स्टोरीज गिनी जाती हैं। इसी तरीके से जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने कितने ऑपरेशंस, असाइनमेंट्स कर रखी हैं, उसकी बेस पे उनकी एक्सपर्टीज या उनकी महारत का जो है, उनका जो रेट होता है सक्सेस का, उसकी बेस के ऊपर होता है। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स का रेट तो उनसे कहीं बेहतर है, पाकिस्तानी डॉक्टर तो उनसे कहीं बेहतर है। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो मेरे दोस्त मलिक इमरान या डॉक्टर उमर तूर या जितने भी डॉक्टर हैं अमेरिका के अंदर, पाकिस्तानी यहां के पढ़े लिखे हुए, उनको क्यों वो फौरी तौर पर हायर करें अमेरिका वाले अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर? तो वजह यह है कि पाकिस्तानी डॉक्टर बहुत ही मुस्तनद और बेहतरीन होते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन आपको उन पे एतमाद नहीं, आपको एतमाद है जाके बरतानिया के डॉक्टरों पे। तो हम बरतानिया के ही इन्वेस्टिगेटिव इदारे की अब आपको एक पेपर दे रहे हैं जो एनसीए ने दिया, क्योंकि आपको उन पे एतमाद है, तो उम्मीद है कि इस पर भी आपको एतमाद होगा। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सलमान शहबाज बता रहे हैं कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं जो गलत तरीके से बनाए हुए, ये उनका क्लेम है। यहां जवाब नहीं देना, वहां जवाब देते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा वीजा दिया जाए जिसमें वो वहां के लोगों को, वीजा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो उन्होंने वीजा अप्लाई किया है, जिसमें वो वहां के लोगों को रोजगार देंगे। उसके बाद 2 साल के लिए शुरू में वीजा दिया जाएगा, उसके बाद वो सारी जिंदगी के लिए परमानेंट स्टे और नेशनैलिटी वहां की ले लेंगे। ये इस डॉक्यूमेंट में सलमान शहबाज ने खुद अप्लाई किया और उसकी तमाम तफसील मौजूद है कि सलमान शहबाज ने परमानेंट वहां पर स्टे के लिए इस वीजा के थ्रू, जो शुरू में 2 साल का मिलेगा और फिर वो परमानेंट स्टे और नेशनैलिटी के ऊपर मुंतकिल हो जाएगा, उस वीजा के ऊपर अप्लाई किया और बताया कि मैं जो हूं यहां के लोगों को नौकरियां दूंगा। तो ये खानदान ने जैसे पहले मलिक मकसूद चपड़ासी को पाकिस्तान में अमीर किया, अब ये बरतानिया के कोई वहां मलिक मकसूद तो नहीं होगा, वहां पर शायद कोई मैक होगा, माइकल चपड़ासी होगा, चपड़ासी भी नहीं वो कहते, वहां पर लफ्ज और होगा। तो अब वहां पर माइकल को ये अमीर करने गए हैं और उसके अकाउंट में शायद 4 अरब निकलेंगे। अब ये जो इतने अमीर लोग हैं जिनके अकाउंटों से 4-4 अरब डॉलर, 4-4 अरब रुपए उनके चपरासियों के अकाउंटों से निकलते हैं, उनके हालात देखिए अपने हैं क्या। ये दोबारा मैं नहीं कह रहा, ये उसी देश के एनसीए का डॉक्यूमेंट कह रहा है जहां पर आप अपना तिब्बी मुआयना भी कराने जाते हैं और इलाज भी कराने जाते हैं, भले वो आप ना करें असल में, लेकिन आपको एतमाद वही है। बाल भी आपने लगवाने हो तो उसी मुल्क से लगवाते हैं, पाकिस्तान से नहीं लगवाते। ये डॉक्यूमेंट ये कहता है कि जो सलमान शहबाज है वो कहते हैं कि उनके पास जेब खर्च के लिए पैसे नहीं है। सलमान शहबाज ये कहते हैं कि उनके पास जेब खर्च के लिए पैसे नहीं है, ये डॉक्यूमेंट ये कहता है। तो एक जुल्फकार साहब नाम के वहां पर इनके एटीएम हैं, ये लोगों को कहते थे ना एटीएम, ये लिखा हुआ वहां की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कि जुल्फकार साहब नाम के एक इनके साहब हैं जो इन्हें जेब खर्च की मद में देते हैं पैसे। ये इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने बयान दिया है और ये आपके सामने करोड़ों रुपया पाकिस्तानी बनेगा। ये इन्होंने उनसे जेब खर्च की मद में लिया कि मेरे पास वहां पर
روزمرہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ڈبل روٹی لینے کے لیے، دہی لینے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے، پیزا لینے کے لیے، ٹیکسی میں کرایہ دینے کے لیے، مکان کا رینٹل دینے کے لیے، روزمرہ جو ان کی ضرورتیں، غریب لوگ ہیں نا یہ، تو وہ ذوالفقار صاحب ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ڈاکومنٹ بھی میں میڈیا کو دے دیتا ہوں ابھی. اس کے بعد ایک اور بات بتائی گئی، یہاں نیب میں بیان دیا گیا شہباز شریف صاحب نے، ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے، انیل مسرت صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہم نے قرضہ لے کے ایک اپارٹمنٹ خریدا ہے، اور یہ کوئی 2005 میں یہ اپارٹمنٹ خریدا تھا ان سے قرضہ لے کے. ظاہری بات ہے جب آپ کسی سے قرض لے کے اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو جب آپ نے بیچنا ہے وہ اپارٹمنٹ تو آپ کو اسی شخص کو قرض واپس بھی کرنا پڑنا ہے. اب این سی اے کا ہی دوبارہ، برطانیہ کا دوبارہ یہ انویسٹیگیشن ان کی کا جو ان کے آفیشل ڈاکومنٹ ہے، یہ ہوا میں سے نہیں آئے، یہ جو ان کے آفیشل ڈاکومنٹ، اور ان ڈاکومنٹس کو انہوں نے رکھوانے کی کوشش کی تھی. 20 تاریخ کو عدالت نے کہا جنوری کو کہ نہیں یہ پبلک کر دیں ڈاکومنٹ. انہوں نے پھر اس پہ اپیل کی، جو اپیل کل خارج ہو گئی، اور اس خارج ہونے کے بعد یہ ڈاکومنٹ پبلک ہو گئے. یہ ڈاکومنٹ میں ان کی عزت افزائی اتنی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھرپور روکنے کی کوشش کی تھی، اور یہ اتنے زیادہ ڈاکومنٹ ہے آپ کے سامنے آہستہ آہستہ لائیں گے. یہ ہزاروں ڈاکومنٹس ہیں جن کو انہوں نے پوری کوشش کی برطانیہ میں کہ ان کو یہ رکھوا لیں، لیکن یہ ہار گئے اس کوشش میں، اور عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. اور عدالت نے کہا نہیں، پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ دہی لینے کے لیے، روٹی لینے کے لیے، ٹوتھ پیسٹ خریدنے کے لیے کس بندے سے جیب خرچ کے پیسے لیتے ہیں جو یہاں آپ امیر زادے بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو اگلا ڈاکومنٹ ہے 2005 میں جو اپارٹمنٹ لیا تھا اور کہا تھا نیب کو یہاں پر پاکستان میں کہ یہ انیل مسرت صاحب سے ہم نے قرض لے کے یہ اپارٹمنٹ لیا تھا. یہ این سی اے بتاتا ہے برطانیہ کا اپنی انویسٹیگیشن میں کہ جب وہ اپارٹمنٹ بکا، وہ کروڑوں روپے میں اپارٹمنٹ بکا، جب وہ بکا تو اس کا پیسہ انیل مسرت کو نہیں گیا واپس، وہ پیسہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں گیا، اور آدھا آدھا کر کے 2 دفعہ گیا. یہ تمام ایون ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں کہ پہلی دفعہ اس اپارٹمنٹ کے جو پیسے تھے وہ 26 اکتوبر 2018 کو سلمان شہباز کو گئے، اور پھر دوسری قسط جو ہے وہ 28 جنوری 2019 کو گئے. یہ وہ تمام یہ ڈاکومنٹ سے جو ریویل کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جن سے ادھار لیا تھا، وہ پتہ نہیں خدا جانے لیا تھا یا ان کا اپنا پیسہ تھا، لیکن ڈاکومنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنے اکاؤنٹس پہ ہیں. اور پاکستان میں یہ کہتے ہیں میرا حمزہ شہباز سے کوئی کاروباری لین دین نہیں، اور پیسہ سارا وہ ان کو دیتا ہے اور یہ ان کو دیتے ہیں. اب یہ اگلی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اگلا ڈاکومنٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی یو کے اندر سلمان صاحب جو ہیں وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں مسٹر احمد کے ساتھ مل کے، اور یہ وہ تمام پیسے ہیں جس کے ساتھ یہ مل کے انہوں نے ان سے پیسہ بھی لیا ہے جیب خرچ کا ذوالفقار احمد صاحب سے، اور ان کے ساتھ اب کاروبار بھی کرنا ہے. انہوں نے پیسہ ان کا ہونا ہے، ایکسپرٹیز ان کی ہونی ہے، مہارت ان کی ہے، پیسہ ان کا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے، پیٹ ان کا ہے. ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے، مقصود چپڑاسی ان کا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے اور 8 کیمپ آفیسز ان کے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے اور اس کے بعد سرے محل ان کے ہیں. یہ ایسے ہی ہے ووٹ آپ کا ہے، اس کے بعد منظور پاپڑ والا ان کا ہے. یہ ایسے ہی ہے ووٹ آپ کا ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کو رائیونڈ کی 68 کروڑ کی دیواریں جو ہیں وہ ان کی بن رہی ہیں، پیسہ آپ کا ہے. یہ ایسے ہی ہے ووٹ آپ کا ہے، لیکن لندن کے اور دبئی کے دورے ان کے ہیں. زرداری صاحب دورے اپنے کرتے تھے، ووٹ آپ کا تھا. دورے 51 ان کے تھے. نواز شریف صاحب کے 21 دورے جو ہیں وہ ان کے تھے، ووٹ آپ کا تھا. اسی لیے ووٹ کو عزت آپ نے دینی ہے، ملک مقصود چپڑاسی کو عزت انہوں نے دینی ہے. اسی لیے عدالتوں کو عزت آپ نے دینی ہے، اور عدالتوں کو گالی گلوچ اور دھمکی رانا ثناء اللہ نے دینی ہے. اسی لیے کبوتر باز کی عدالت سے ضمانت خارج ہونی ہے، اور آپ کو ضمانت نہیں ملنی غریب آدمی کو، ان کو ہفتے والے دن اتوار والے دن بھی ضمانت مل جانی ہے. اس لیے یہ وہ نظام ہے
جس نظام کو یہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس نظام میں ان کے اور ملک مقصود چپڑاسی کے اور اربوں روپے کے درمیان میں ایک ہی شخص کھڑا ہے، اس کا نام عمران خان ہے. اور آپ ہمیں کہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں، مجھے بتائیں جو ان کا چہرہ ہے، جو ان کی کرتوت ہے، اس کے بعد کیا عمران خان ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ عمران خان ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. عمران خان کو اس کا نقصان ہو یا فائدہ ہو. اور آخری بات میں آپ سے کرتا چلوں کہ آپ کس لوگوں کو لگتا ہوگا کہ عمران خان وزیر اعظم ہیں تو تب، پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہے تو تب. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جنگ شروع ہو چکی، عوام کو اس بات کا پتہ چل چکا، عوام کو پتہ چل گیا کہ آپ بنیادی طور پر لوٹ مار کرنے کے لیے حکومت میں آتے ہیں. وہ بھلے برطانیہ میں آپ کا ریکارڈ ہو، اور شہباز شریف صاحب نے خود عدالت کو کہا کہ میں نے لندن میں علاج کروانے جانا ہے. لندن کی امبیسی کو ویزا فارم میں لکھ کے دیا، جو کل ایک ٹیلی ویژن دکھا چکا ڈاکومنٹس کے ساتھ، انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. لندن کی عدالت لندن کی امبیسی کو لکھ کے دیا کہ میں نے وہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے جانا ہے، میں نے کبھی برطانیہ سے کوئی علاج نہیں کروایا، وہاں پر یہ لکھ کے دیا. یہاں پر کہا پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، وہاں پر سیڑھیاں چڑھی جا رہی ہیں 4 فلور کی، نئی فیکٹری خریدی جا رہی ہے پولیمر کی شاید وہاں پر. تو آپ کو وہاں پر دہی لینے نہیں بھیجا تھا جس کا اب آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں. آپ وہاں پر لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہم نے دہی کا کاروبار کرنا ہے، دہی اور لسی کا کاروبار کرنا ہے. جو اس قوم کی لسی آپ نے کر دی ہے نا، اب یہ قوم اسی لسی میں سے مکھن نکالے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اتنا رڑکیں گے ہم آپ کو، اتنا رڑکیں گے اس لسی کو ہم، کہ ہم آپ کو اس میں سے اب مکھن نکال کے دکھائیں گے. آپ جتنا مرضی NRO مانگیں، آپ جو مرضی کر لیں، اب عوام کا ووٹ ہے تو احتساب بھی عوام کرے گی آپ کا، اور آپ کو پھندا احتساب کا پڑے گا. یہ لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس دینا پڑے گا، اور جو دوسرا پیسہ ابھی ریویل نہیں ہوا وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. ہاں یہ ہمیں پتا ہے کہ جس کو آپ کے احتساب کے اوپر لگایا جاتا ہے، یا آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، یا آپ اسے مروب کرتے ہیں، یا آپ اسے مروب کر لیتے ہیں، یا آپ سازشیں بنتے ہیں، یا آپ ان لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان پر حملے کرتے ہیں. لیکن نہ عمران خان کے سچے سپاہی آپ کے پیچھے سے نہیں ہٹیں گے. آواز اور بلند ہوتی جائے گی، آپ کو احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا. طریقہ ایک ہی ہے، سیاست سے توبہ کریں، کیونکہ لوٹ مار کرنے والے شخص کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، اسے شرم کرنی چاہیے. اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، اسے کنارہ کشی کرنی چاہیے. تو آپ شرم کریں، معافی مانگیں، جو لوٹا پیسہ ہے وہ واپس کریں، اپنی سزا کاٹیں. یہی ایک طریقہ ہے آپ کی بچت کا. سر یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے تھے، جس میں انہوں نے شریف برادران کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ برطانوی عدالت نے سلیمان شہباز کی دستاویز سامنے نہ لانے کی درخواست خارج کی. ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ برطانیہ سے یہ دستاویز پبلک نہ ہو. دستاویز میں ہے کہ سلیمان شہباز کے مطابق جیب خرچ کے لیے پیسے نہیں. برطانیہ میں ذوالفقار نامی صاحب ان کے ATM ہیں. سلیمان شہباز کہتے ہیں کہ ذوالفقار نامی صاحب ان کو جیب خرچ دیتے ہیں. انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کہا کہ چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس کے اربوں روپے نکل رہے ہیں. اور ایک بار پھر آپ کو سنواتے ہیں شہباز گل اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے لیے زہر قاتل تھا، مرنے کے قریب تھا ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ جوڑنے. ان کے لیے اتنی شرمندگی کا باعث تھا کہ یہ ایک دوسرے سے ہاتھ جوڑیں، اکٹھے حلف لیں، جن کو ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے رہے. لیکن کیا انہوں نے اکٹھے حلف لیے تھے کہ نہیں لیے تھے؟ کیوں لیے تھے؟ کیونکہ اس کے بغیر ان کا گٹھ جوڑ نہیں ہونا تھا. اگر یہ ملتے نا تو یہ ایک دوسرے کو نیچے گراتے. اپنا پیسہ بچانے کے لیے انہوں نے وہ بدنامی بھی مول لی. یہ چاہتے تھے کہ عمران خان بھی ایسا ہی کرے، اپنی حکومت بچائے اور یہ اپنا پیسہ بچا لیں اور یہ اکٹھے ہو جائیں. لیکن عمران خان نے انہیں ببانگے دوہل یہ کہا کہ میں وزیر اعظم بنے رہنے کے لیے اس کرسی پہ نہیں آیا، میں نے جو عوام سے وعدے کیے تھے وہ پورے کروں گا. بھلے آپ ہمیں بلیک میل کریں، اکٹھے ہو کر آئیں، الگ الگ آئیں. اور بلاول زرداری نے کل کہا نا کہ ہمت ہے تو حکومت توڑیں. تو آپ نے اب کیونکہ آپ اپوزیشن کھیلنا چاہتے ہیں تو آئیں نا، سندھ کی حکومت توڑ کے آئیں آپ، پھر ہم سے بیٹھ کے بات کریں. آپ دوسروں کو وہ کام کیوں کہتے ہیں جو آپ خود نہیں کر پاتے؟ تو آپ کیا صرف تھرپار کر کے بچے مارنے کے لیے حکومت میں ہیں؟ آپ صرف جو ابھی آپ نے لوٹی ہوئی جو گندم تھی
اس کا جو 8 ارب واپس کیا اور اس کا چیک پورے میڈیا نے دیکھا ہے پلی بارگین میں جو آپ لوگوں سے ریکور ہوا ہے پیسہ. یہ ہم نہیں کہہ رہے, آپ نے دیکھا ہے وہ چیک جو چیئرمین نیب کو پیش کیا گیا, جو پلی بارگین مین انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم نے چوری کی تھی اور واپس کیا ان کے بندوں نے. وہ آپ صرف وہ 8 ارب کھانے کے لیے اور پھر بعد میں پکڑے جانے پہ واپس دینے کے لیے حکومت میں توڑیں حکومت اور آئیں پھر آپ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.